بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ معزز سامعین، آج کی اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ غدار کون ہیں پاکستان کے۔ تو سامعین، اندرونی غدار ہی بیرونی طاقتوں کے اعلی کار ہیں جو چند ڈالروں کے عوض ملک کی سالمیت اور پوری قوم کا اعتماد بیچ دیتے ہیں۔ 70 سال سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ملک جب بھی آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے، کہیں کسی کونے خدرے میں بیٹھے غدار اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب ہمارے غیر ملکی آقا ہمیں اشارہ دیں اور ہم ملک کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے ان کے دستے بازو بنیں اور اپنے پیٹ ڈالروں سے بھریں۔ ملک عزیز کے آزاد ہوتے ہی بانی پاکستان کی ناگہانی وفات کے بعد لیاقت علی خان جو وزیر اعظم پاکستان تھے، مسائل میں گھری اور وسائل سے کوسوں دور نومولود ریاست کی باغ دوڑ ان کے کندھوں پر آ پڑی۔ ابھی ایک عظیم اور مدبر قائد کی وفات اور کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ خان لیاقت علی خان کو بھی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے راستے سے ہٹا دیا گیا اور پھر قتل کرنے والے کا بھی فوری قتل ہو گیا۔ تمام ثبوت موقع پر ہی مٹ گئے۔ نومولود ریاست کے وجود میں آتے ہی اس کی تباہی کے لیے جدوجہد تیز سے تیز کر دی گئی۔ ابتدا میں بیوروکریسی ایمانداری اور جذبہ حب الوطنی سے دن رات ملک کی خدمت کرتی اور اسے آگے بڑھاتی رہی۔ پھر اقتدار کی باغ دوڑ مختلف بیوروکریسی کے ہاتھوں ہوتی ہوئی ایوب خان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جہاں ایوب خان نے بہت سے نقصان کیے، وہاں اس نے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے محنت کی اور ایمانداری سے ملک کو آگے بڑھایا۔ زراعت کو ترقی دے کر ملک میں زرعی انقلاب برپا کر دیا، انڈسٹری ترقی کرنے لگی، 5 بڑے ڈیموں کی تعمیر ہوئی۔ ملک استحکام کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ پھر ایسے میں ایک نیا ڈرامہ شروع کیا گیا اور بھٹو صاحب نے جنرل ایوب خان کے خلاف ایک مہم جوئی شروع کی اور ایوب خان کو اقتدار جنرل یحییٰ کے حوالے کرنے پڑا۔ تو پھر جنرل یحییٰ خان اور بھٹو صاحب کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہم پاکستان کے ایک بازو سے محروم ہو گئے۔ اور جب پھر عنان اقتدار بھٹو صاحب نے سنبھالا تو جب انہیں ہوش آیا تو پھر یہی کچھ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا اور بھٹو صاحب کو جنرل ضیاء الحق نے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے کہ ان کے خلاف اس وقت کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مل کر تحریک چلائی، عوام میں وہ اپنی مقبولیت کھو گئے اور جنرل ضیاء الحق اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر جیسے ہی جنرل ضیاء الحق صاحب کو یہ ہوش آیا کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، غیر ملکی طاقتیں ہمیں استعمال کر رہی ہیں، تو پھر انہیں بھی ایک سفیر کی قربانی کے ساتھ فضا میں ہی شہید کر دیا گیا۔ ایسے ہی ہمارے ملک میں آج تک کھلواڑ ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ پھر پیپلز پارٹی نون لیگ ملک کی سیاست میں
آتی رہی، حکومت چلاتی رہی، اور پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے شب خون مارا اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار سنبھالا۔ ملک اس وقت بھی کرپشن میں ڈوبا ہوا تھا اور ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا۔ پرویز مشرف صاحب نے بھی غیر ملکی جو ہے لوگوں کی خدمت کی، اور ہم نے اپنا کندھا پیش کیا افغانستان میں۔ تو پھر جب جنرل مشرف صاحب کو ہوش آیا کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے، ہمیں کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے جنرل مشرف صاحب کو بھی چلتا کیا، پھر پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ کی باریاں شروع ہو گئی، اور پھر جب اقتدار جنرل مشرف کے بعد تیسرا جو عوامی اقتدار عمران خان صاحب نے سنبھالا، تو پھر جب ملک بہتری کی جانب گامزن ہوا، تو پھر اقتدار پر شب خون مارا گیا، 11 سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا، ان سیاسی جماعتوں کو مین سٹریم پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان MQM با پارٹی اور دیگر، جن کے تمام لیڈران کرپشن کے کیسز میں لتھڑے ہوئے تھے۔ جماعت اسلامی کے اور PTI کے سوا تمام جماعتیں حکومت میں جمع ہیں، اور ان 13 ماہ میں پاکستان کی جو حالت ہے، اکانومی کی جو حالت ہے، معیشت کی جو حالت ہے، اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بچے کو یہ باتیں یاد ہو گئی ہے کہ پاکستان آج سے 14 ماہ پہلے کس صورتحال میں تھا، اور اب یعنی 14 ماہ بعد جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ ڈالر 175 سے 300 عبور کر چکا ہے۔ اس طرح جو آئل کے پرائسز ہیں وہ ڈبل کے قریب ہیں، اور اس طرح باقی بھی جو اشیاء خورد و نوش ہے، کوئی 2 گنا کوئی 3 گنا بڑھ چکی ہے، اور حکومت کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے میں کیسے کوئی صحافی میڈیا پر یا اپنے YouTube چینل پر بیٹھ کر ان کے قصیدے گا سکتا ہے، جب ان کو کارکردگی دکھانے کے لیے، حکومت کی کارکردگی عوام کو دکھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں؟ تو لیکن جو حق کی بات کرتا ہے، جو سچ کی بات کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ رواں ظلم بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ جب آپ کی کارکردگی انہیں سنانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے عوام کے سامنے حقائق تو رکھنے ہیں۔ آپ کیا ان کی زبانیں بند کر دیں گے کہ وہ عوام کے سامنے حقائق کو نہ لائیں؟ حقائق تو چھپانے سے بھی نہیں چھپیں گے، وہ نہ بھی لائیں تو عوام جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے براہ راست، یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ بولیں گے نا تو عوام کوئی لقمہ کان سے تو نہیں ڈالتی منہ کی بجائے۔ وہ ہر چیز جو 1 سال پہلے جن ریٹوں پر خریدتی تھی آج وہ ریٹ ڈبل ہیں، تو نفرت عوام کی وہ لازمی ہے۔ تو اب تو وقت اور پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں اپنے مقتدر حلقوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، اداروں کی فلاح کے لیے، اداروں اور عوام کے آپس کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے پاکستان میں ایک نئے مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ PTI ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جو بھی ہیں، سب کو پاکستان کی خاطر اور سب اداروں کو، مقتدر اداروں کو پاکستان کی خاطر اپنے اختلافات کو بھلا کر، اپنے اختلافات کو
ختم کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، ورنہ دشمن اور دنیا تو ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور یقیناً جو قومیں ایک پیج پر اکٹھی نہیں ہوتی، حق کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک پیج پر اکٹھی نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان ہمارے تمام اداروں کی اور اس عوام کی خیر فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔